اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ مسلمان میں، مومن میں اور ولی اللہ میں کیا فرق ہے۔ کہ مسلمان ایک بندہ جو مسلمان ہوا، پھر مومن ہوا، پھر ولی اللہ ہوا۔ زیادہ تر لوگ مسلمان ہی ہوئے، مومن کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، قرآن، اسلام، ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان کے قلوب میں ابھی وہ ایمان داخل نہیں ہوا۔ یعنی پتہ چلا مسلمان اور ہے، ایمان والے، قلوب والے اور لوگ ہیں۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلے مسلمان کا مطلب ہے سلامتی میں آ جانا، یعنی اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمہ پڑھ کے اس نے نماز، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے یہ اس کے فرائض کو انجام دیتا رہا، دنیا داری بھی کرتا رہا، یہ بھی کرتا رہا۔ اس کو ہم عام مسلمان کہیں گے، جو ساری دنیا میں ہر طرف مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی توحید کو مانا، رسول کی رسالت کو مان لیا۔ اس کے بعد اکیلا مسلمان ہی رہنے میں نجات نہیں ہے، اس کے بعد آگے بھی ایک مقام ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ اس کے آگے کا مقام ہے۔ ایمان والے تو ہو، پھر بھی اللہ سے ڈرو، یعنی مسلمان بن گئے ہو، اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اس تک پہنچنا ہے تو کوئی کامل وسیلہ تلاش کرو، یعنی مومن بن جاؤ۔ مومن کب بنو گے؟ جب ایمانداروں میں آ جاؤ گے، ایمان والوں میں آ جاؤ گے۔ ایمان والے کون ہیں؟ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان چار مقامات میں جو ولایت کے منصبوں پر جو فائز ہیں، جب آپ ان میں آ جائیں گے۔ ان میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ ان میں آنے کا مطلب ہے، مومن ہونے کا مطلب ہے، جو عارفین نے، حضرت سلطان باؤ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو جس نے ابھی کسی کی بیعت نہیں کی، اور مومن وہ ہے جو کسی ایمان والے کے پاس چلا گیا اور ایمان لے آیا اس کے اوپر۔ ایک ہوتا ہے کہہ دینا، ایک ہوتا ہے پھر ایمان والوں کے پاس جانا اور ان کی طرح ایمان لانا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ کہ کئی جانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ نہیں پتا لا الہ کہاں کہنا ہے، الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اور محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ میں ابھی مطلب کی بات کر رہا ہوں، ان کے ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی لا ایک منزل کا نام ہے، الہ دوسری منزل کا نام ہے، الا اللہ تیسری منزل کا نام ہے۔ ابھی تو میں یہ مختصر بیان کر رہا ہوں، نہیں تو لا الہ الا اللہ میں 17-18 منزلیں ہیں، اور پھر محمد پھر ایک منزل کا نام ہے، رسول یہ بھی ایک منزل کا نام ہے، اللہ یہ بھی ایک مرتبے کا نام ہے۔ تو ان سارے مراتب کی سیر کرنے کا نام وہ کلمہ شریف ہے۔ عام مسلمان پورا دن پڑھتا رہتا ہے، جی میں نے 5000 بار کلمہ پڑھ لیا، میں نے 10,000 بار کلمہ پڑھ لیا، بس پڑھ لیا، وارد نہیں کیا۔ وارد تو بڑی دور کی بات ہے، سمجھا ہی نہیں ہے کہ لا کسے کہتے ہیں۔ لا کا معنی ہے نہیں، الہ کوئی معبود نہیں، اور معبود کہتے ہیں خدا جھوٹا، اور معبود کہتے ہیں دنیاوی خواہشات۔ قرآن میں آیا، اے نبی آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی ہوائی نفسانی کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ قرآن میں آیا تو پتا چلا اتنے خدا، خواہش کے خدا ہمارے اندر ہے۔ لا الہ اس کی نفی کرنی ہے، میرے اندر کوئی خواہش نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ میرا کوئی منزل، میرا کوئی مقصد، میری کوئی دنیا، سب کچھ بھی نہیں ہے سوائے الا اللہ، اللہ کے۔ میں بھی نہیں ہوں، میں بھی اپنے آپ کو بیچ سے نکالتا ہوں، وہ ذات ہی کائنات میں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا میں آپ کو ترجمہ سمجھا رہا ہوں، ابھی وارد نہیں ہوا۔ جو ترجمہ سمجھ لے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد خدا کے جلوہ ہیں، نمائندے ہیں۔ یہ جو لوگ رسول کا اکیلا یہ کاسا ترجمہ کرتے نہیں، محمد رسول اللہ، محمد خدا کا جلوہ ہے، خدا تک پہنچنے کا رستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اب مسلمان وہ ہے جس نے صرف پڑھا، جو ہر بندہ پڑھ رہا ہے۔ مومن وہ ہے جس نے سمجھا کہ نہیں یار بات کوئی اور ہے،
اور سلطان العارفین میرے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ کامل سلطان بہو فرماتے ہیں اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھایا کلمہ ہو 14 طبق کلمے دے اندر قرآن کتاباں علمہ ہو کٹ کے کانے کلم بناون لکھ نہ سکن کلمہ ہو اے کلمہ مینوں مرشد نے پڑھایا یا حضرت باہو ہن ذرا نہ ریا علمہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب سے مرشد نے ہمیں بتایا کہ بچے جب آپ نے پاس انفاس کرنا ہے نفی اسوات کرنا ہے لا الہ میں نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہے الا اللہ بس اللہ ہی اللہ ہے لا موجود الا اللہ کچھ بھی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب یہ مومن وہ ہوگا جو اس بات پر آئے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن خدا کی شان کا نام ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک بندے نے آ کر پوچھا کہ یا علی ہمیں بتائیں مومن میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے؟ مومن میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر وہ اس دیوار کو کہہ دے یا کسی چیز کو، وہ سامنے کوئی چیز پتھر پڑا تھا یا کوئی دیوار تھی، حضرت علی نے فرمایا وہ دیوار کو کہہ دے سونے کی ہو جائے تو وہ ہو جائے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے جب اس دیوار کی طرف دیکھا اس کے اوپر سونا تھا وہ سونے کی بن گئی۔ یہ حضرت علی کے واقعات میں ملتا ہے۔ مولا علی کوئی اہمی ہستی نہیں ہے، مولا علی کرامات کا منبع ہے۔ اگر آج کے اولیاء میں اتنی کرامات ہیں اور جو دنیا میں جتنے بھی یہ علماء ہیں یہ بھی کرامات کہتے ہیں جی ہم میں کراماتیں ہوتی ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے موجود ہے، اور علی تو کرامات کا منبع ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مومن وہ ہے جو کہے دیوار سونے کی ہو تو ہو جائے۔ تو اس بندے نے جب دیکھا تو دیوار سونے کی ہو گئی۔ فرمایا مولا علی آپ نے تو صرف مثال دی ہے تو دیوار سونے کی ہو گئی کہ مومن اگر کہے تو آپ نے تو مثال دی، آپ نے کون سا کہا ہے؟ فرمایا یہ فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں۔ امیر المومنین وہ جس پر وارد ہو جائے ولایت کا منبع بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اب مومن وہ ہے جس کی دعائیں قبول ہوں، جو کلمے کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، اس میں اللہ ذات کو سمجھے، کسی کا مرید ہو جائے مومن کہلوانے کا حقدار ہے۔ اگر بیعت نہیں ہوا گویا مسلم شریف کی حدیث ہے وہ جہلیت میں ہے۔ اگر کسی کا بیعت نہیں وہ ابھی جہلیت میں ہے، اس کے گلے میں جہلیت کا پٹا ہے۔ کیوں؟ بیعت ہونا قرآن و حدیث نے فرمایا۔ بیعت کا مطلب ہے کسی کامل مرشد سے کچھ سیکھ لیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ سیکھیں، جو تمام فقراء نے کیا۔ اور اس کے بعد کا مقام ہے مومن کے بعد آتا ہے ولی۔ تو وہ خوبصورت جواب حضرت علی نے دے دیا کہ امیر المومنین میں یہ فرق ہے ہم ارادے بھی کر لیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی کوئی دعا قبول ہو نہ ہو اللہ کی مرضی، مومن وہ ہے جس کی دعا مانگے اللہ قبول فرمائے، اور ولی کامل وہ ہے کہ جو ابھی دعا بھی نہ مانگے ابھی ارادہ ہی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو جان کر اس کے ارادے قبول کرے، اس کے ارادہ کرنے سے پہلے ہی اس کی دعا کو اللہ مستجاب کے دروازے اس کے لیے کھول دے۔ یہ ولی کی شان ہے۔ ولی کے بعد غوث ہے، کتب ہے، غوث ہے، بدال ہے، درویش ہے، نقابہ، نجابہ، نقیب الاشراف، سلطان الفقراء۔ اسی طرح بدرجہ بندہ پھر ولایت کی سیڑھیاں طے کرتا ہے۔ تو ولی اللہ کا یہ فرق ہوتا ہے کہ ولی اللہ سے آپ صرف اپنی بات عرض کر دیں، کہہ دیں، عرضی لگا دیں، تو ولی اللہ اگر خوش ہو جائے اس دعا کو اس کو بتا دیں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی ارادہ ہی کرے اور مرید سے خوش ہو جائے فوراً دعا کو، وہ اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے اس ولی کامل اپنے دوست پر کھول دیتا ہے۔ اب ولی وہ ہے جس پر کلمہ وارد ہو جائے، کلمہ وارد ہو جائے۔ سلطان باہو فرماتے کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال بھی آئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے سے لا الہ الا اللہ کہ میں نے سب کو نکال دیا سوائے اللہ کے اور محمد رسول اللہ کے رستے پر چل پڑا۔ اب ولی وہ ہوتا ہے جو اس کلمے کو اپنے اوپر وارد کر لے، کلمے کا شان نزول اس کے اوپر ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یعنی وہ اللہ کی توحید میں گم ہو اور اس کی زبان پر محمدی مشرب ہو، محمدی رستہ ہو، محمدی مسلک ہو، محمد رسول اللہ کا سلوری قادری فیض ہو، وہ تب جب کلمہ وارد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ فرق ہے مسلمان میں، مومن میں اور ولی اللہ میں۔ ولی اللہ کی ڈائریکٹ اللہ سے یاری ہوتی ہے، وہ تو ایسا اللہ کا بے نیاز دوست بن جاتا ہے، بے نیاز سے دوستی بے نیاز کر دیتی ہے۔ ایویں لوگ کی کہتے ہیں جی ولی اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اے ولی اللہ بنتے سکتے نہیں، صرف بول ہی سکتے ہیں، ولیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ میں نے بہت بندوں کو دیکھا جو ولیوں سے حسد کرتے ہیں نا، وہ بن تو سکتے نہیں ہیں، وہ کہتے چلو انہوں نے خلاف کوئی بول بول کے تے اپنا نفس دا مزہ پورا کر لئیے، اسی بنتے سکتے نہیں۔ اور میرے بھائی، اس میں اللہ ذات کا تصور کر۔ سلطان بہو فرماتے ہیں ولی بننا چاہتا ہے کسی کامل مرشد کا بیعت ہو کر، اس کے بتائے ہوئے وظائف کر، اللہ کے حکم سے مسلمان سے مومن ہوگا، یعنی کسی کا بیعت ہوگا تو مومن ہوگا، اور پھر بیعت ہو کر مرشد کے رستوں پر چلے گا تو ولی بن جائے گا۔ اور نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔